ہارون صاحب، یہ جو عالمی سطح پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے کیا مضمرات ہوں گے پاکستان کے اوپر؟ بہت سخت مضمرات ہوں گے. یہ ابھی انہیں اندازہ نہیں ہو رہا. جب آدمی ایک جذباتی جنونی، میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ پاگل پن نہیں کہہ رہا، یعنی ایک جذباتی حالت جو ہے وہ ایک آبسیشنل کیفیت اختیار کر لے، اس کو جنون نہیں کہہ رہا ہوں. جنونی کیفیت میں تو اس کو مضمرات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ نتائج کا نکلے. دیکھیں یہ جو پاکستانی امریکہ کے، آپ بھی امریکہ میں رہے ہیں کچھ عرصہ، میں بھی رہا ہوں، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آواز اٹھانا کتنا سہل ہے. اور اپنے علاقے کے ایک مشہور آدمی پاکستانی ہیں، انویسٹر، اور بہت بڑے معروف آدمی ہیں، تو ان کا بڑا رول رہا ہے، شریف خاندان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، تو وہ پھر لا تعلق ہو گیا ان سے کسی وجہ سے. تو ان کو جب تنگ کیا گیا یہاں پہ، حالانکہ وہ ٹیکس وغیرہ کے معاملات ہیں، تو علاقے کے رکن اسمبلی نے وہاں سے سینیٹرز نے یہاں ٹیلی فون کیا. تو وہ جو پاکستانی ہیں وہ جب شور مچائیں گے، اسی طرح برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ لیں، گاڑیاں لیں اور ان پہ جناب نام لکھیں ان افسروں کے جو مار پیٹ رہے ہیں، اور ان کا ویزا ہی مشکل ہو جائیں گے، ان کے اولادوں کے لیے وہاں جانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تحریک بھی آسٹریلیا میں میرا خیال ہے جلدی شروع ہو جائے گی. جب جو چیز یورپ میں شروع ہوتی ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے، وہ لازمی ہو جاتی ہے. اچھا، وہ پھر وہاں سے اسکینڈینیویا میں پھیل جائے گی، سینٹرل یورپ میں، اور کسی دن آپ کو روس سے بھی کوئی ایسی خبر آ جائے گی. روس میں 20% مسلمان ہیں غالباً، جی تقریباً 20% مسلمان ہیں. کسی دن چیچنیا میں سے آپ کو خبر آ جائے گی. اچھا، عالم عرب سے مصر میں ہو مگر اس سکتا کا ہے، ہماری حکومت پہ کیا اثر ہے؟ باہر اب لوگ آوازیں اٹھاتے رہیں. اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں چیزیں ہائی لائٹ ہونے لگتی ہیں، اور عالمی حقوق کی جو تنظیمیں شور مچاتی ہیں، تو پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہے. اگر انسٹیبلٹی ہوگی، معاشی طور پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور قوم کی بدنامی ہوگی، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے. ان دی لانگ رن یہ بہت تباہ کن ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ بات چیت کی جائے. کہہ رہے ہیں پس پردہ کو بات چیت بھی ہو رہی ہے. بات چیت تو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے نا. جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ بالکل کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اس وقت بھی انڈیا سے بھی ہر وقت مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. ٹریک ٹو افغانستان سے ٹریک ٹو مذاکرات کا کتنا عرصہ ہوتا رہا ڈاکٹر شعیب سٹل صاحب کی نگرانی میں. وہ اس کا چرچا نہیں کرتے تھے، ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذکر نہیں کرتے. لیکن میں جاتا تھا ان سے پوچھتا تھا، اس میں ارکان پارلیمنٹ تھے، اس میں ایک جنرل صاحب بھی تھے. تو وہ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے گفتگو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مفاہمت عمران خان کی بھی ضرورت ہے کہ الیکشن ہو، ان کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ آ جائے تو پھر مطلب اتنی کشیدگی نہ ہو کہ انتقامی کارروائیاں ہوں اور ان کے اثاثے ضبط ہوں اور یہ جیلوں میں جائیں. تو یہ مفاہمت ظاہر الیکشن سے پہلے ہی ہوگی نا، بعد میں تو نہیں ہو سکتی. لیکن ہارون صاحب، یہ ایک سنا ہے کہ کل کچھ پی ٹی آئی کے 2 بڑے لیڈروں نے کوئی اسلام آباد میں ملاقاتیں کی، اور ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں ندیم افضل چند، جو پہلے پی ٹی آئی میں آئے، دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ان کی کافی ساکھ بھی ہے، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اور جو غلط بینی سے گریز کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے الیکشن کے التوا کا کہ پیچھے کے فنڈ نہیں ہے یا دہشت گردی. اصل مسئلہ یہ کہ ایک ہی وقت میں صوبائی اور قومی الیکشن ہوں. اس پہ اصرار ہے حکومتی جماعتوں کا. اس پہ بات چیت جو ہے ایک ہی وقت میں کرنے ہیں تو اس کا ٹائم طے کریں نا، اور اس کی گارنٹی دے دیں سپریم کورٹ کو. دیکھیے فرض کیجیے اپریل میں نہیں ہو سکتے، عدالت میں جائیں، انہیں اپنا قائل کریں. آخر جج دلیل سنتے ہیں نا، اور وہی ایک ادارہ ہے نا آخری، اور ان سے کہیں کہ جی اپریل میں نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ پی ٹی آئی کا موقف ہوگا کہ اکتوبر بہت دور ہے، تو چلیے اپنا جولائی پہ، مئی میں اگر کسی چیز پہ کوئی ڈیلیبریشن ہو تو کوئی اگر آپ کی نیت ہو صلح کرنے کی، اور صلح بس صلح خیر، بھلائی تو صلح میں ہے. تو باقی اس کشمکش میں تو اکانومی بھی تباہ، لوگ ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، جابز ختم ہو رہی ہیں، لوگ سینکڑوں لوگ. اب کل تو میں نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ غریبوں کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہیں بہت دکھ جھیل رہے ہیں، اور لوئر مڈل کلاس بھی بہت دکھ جھیل، اپر مڈل کلاس بھی مر رہی ہے. اس لیے کہ 2 لاکھ روپے کا بجلی کا بل کون دے سکتا ہے؟ فرض کیجئے کسی گھرانے کے افراد زیادہ ہیں، 5-6 اے سی ہیں، اور وہ انہوں نے ساز باز نہیں کی ہوئی، آدھے اے سی بند کر دیں جب ملک مشکل میں ہے تو
نہیں وہ تو دیکھیں انڈیویجولس جو ہو سکتا ہے کرتے ہی ہیں، آخر انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. لیکن مطلب یہ کہ وہ میں تو سبزیوں کا بھاؤ پوچھا پرسوں پہلی دفعہ بازار، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا میرا مذاق اڑا رہا ہے. 150 سے کم کوئی نہیں ہے سبزی، نہیں کوئی پونے 200 روپے سے کم کوئی سبزی نہیں تھی. تو بہت دال سبزی کھانا بھی مشکل ہو گیا. ہارون صاحب یہ دیکھیں آپ اس طرح تو نہیں چل سکتا، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس طرح چل تو نہیں سکتا نا. جب بھی ایسا ہوا 58 میں تو میری عمر کم تھی، 68 میں میں نے دیکھا یہی کچھ ہو رہا تھا، پھر 77 میں یہی کچھ ہو رہا تھا، پھر 99 میں لوگ متنبع کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ یہاں اسلام آباد میں لوگ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ لگ جائے گا، لیکن وہ اپنی دھن میں نواز شریف صاحب لگے ہوئے تھے. اب بھی جو آدمی اپنی دھن میں لگا ہوا ہے اور ان کے صاحبزادی لگی ہوئی ہیں، میرا نہیں خیال شہباز شریف وغیرہ چاہتے ہیں. نواز شریف ان کی صاحبزادی جن کو وزارت عظمیٰ ملنے کی امید ہے، جو انہیں بالکل نہیں مل سکتی ان حالات میں، تو لیکن پیپلز پارٹی کا تو یہ رویہ نہیں ہے. کوشش تو یہ ہے نا کہ الیکشن اتنے ڈیلے ہوں کہ ہم عمران خان کا زور توڑ لیں اور اپنا بیانیہ مقبول بنا لیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ان کی خواہش تو یہی ہے. دیکھیے نا، اب تو افغانستان کی وجہ سے ضیاء الحق کو ایک موقع مل گیا، لیکن پھر ضیاء الحق کے بعد کیا ہوا؟ پھر بے نظیر آئی، پھر بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. اس طرح کبھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، تحلیل ہوتی ہیں، کبھی ایک بھی واقعہ ہے. ویسے اس وقت تو الیکشن نون لیگ کے تو اور اتنی پاپولرٹی تو کبھی کسی کی تھی ہی نہیں. بھٹو صاحب نے مغربی پاکستان میں 37% ووٹ لیے تھے. اس کے برعکس ان مظالم سے گزر کر، ان سختیوں سے گزر کر بے نظیر نے 39% لے لیے. حالانکہ سروے سے پہلے 83 میں تو 25% رہ گئے تھے، پھر سروے میں 31% تھے الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے، پھر 39% ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ زرداری صاحب نے جو کچھ کیا سو کیا نا. کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ ریاستی قوت سے عوامی حمایت کو کچل سکتے ہو. ہمارے لوگ ہیں بہت ضدی. جو آدمی روک دیا گیا ہے نا میکلوڈ روڈ پہ یا شاہو کی گڑی میں یا بند روڈ پہ یا نہر کنارے یا ملتان روڈ پہ یا ٹھوکر نیاز بیگ پہ، وہ اس میں سے میجارٹی ضد پکڑے گی کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، بلکہ پڑوسیوں کو بھی کہیں گے تم بھی ووٹ ڈالو. تو آپ کے خیال میں بجائے فائدے کے نقصان ہوگا عوامی سطح؟ نقصان نہیں، شدید نقصان، لیکن تباہی ہو سکتی ہے. حکومت تو ابھی انہی کے پاس ہے نا، وہ چل رہی ہے. سراج الحق صاحب نے کہہ دیا ان سے یہاں آ جائیں. عمران خان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ منصورے آ جائیں، محفوظ رہیں گے. اور یہ کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہیں ایسے منصورہ کے حفاظتی انتظامات تو یقیناً باقی سارے شہر سے بہتر ہیں، اگرچہ تھوڑی بہت، اتنی تو نہیں، باقی علاقوں جتنی تو نہیں، تھوڑی بہت انٹیلیجنس کی ایکسس وہاں بھی ہو سکتی ہے، شرارت وہاں بھی ہو سکتی ہے. جب حکومت کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتی. لیکن وہ یہ ناممکن چیز نہیں تھی. اگر کراچی میں ہوش مندی کا مظاہرہ دونوں پارٹیوں نے کیا ہوتا اور الائنس کر لیتے تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کہہ رہے ہیں میں نظر آ رہا تھا، اور ہم نے مشورہ دیا بھی تھا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی الائنس کر لیں. دونوں کا ریکارڈ اچھا ہے اپنا شہر کے معاملے میں. انہوں نے اپنے جو خدمت کی پی ٹی آئی نے اس کو اجاگر نہیں کیا، کام انہوں نے بہت سے کیے. ایم این ایس کے تھرو فنڈز خرچ کیے، کافی کام کیے. وہ ایک لمبی فہرست ہے، وہ اس وقت موقع نہیں ہے، وہ میں کسی وقت گنا دوں گا. اور جماعت اسلامی کا ریکارڈ تو بہت شاندار ہے جب بھی ان کا میئر آتا ہے بلدیاتی معاملے میں. وہ تو دیکھیے انہوں نے تو ایک ایسا میئر بھی پیدا کیا ہے کہ جس کی بر صغیر کی تاریخ میں مثال دی جاتی رہے گی ہمیشہ، نعمت اللہ خان. اگرچہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس کے بعد بڑا اچھا کام کیا، مگر مصطفیٰ کا اسی روایت کو فالو کیا. لیکن ستار افغانی کا دور بھی اچھا تھا. اچھا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت فنڈز کم تھے. پھر اس میں آف کورس کراچی کی ترقی میں جنرل مشرف کا بڑا رول. تو ہارون صاحب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفاہمت کر لیں انہوں نے نعمت اللہ خان سے بھی اور الیکشن کرا دیں. اب الیکشن کیسے کرائیں؟ ابھی جو افغانی جو ہے نا بطور شخصیت کے بہت محترم تھے، اور وہ ایک نادر مثال ہیں کہ جب وہ میئر بنے تو وہ جوتوں کی ایک دکان میں سیلز مین تھے. اور میں ان سے ملا ہوں، وہ بہت گریسفل آدمی، بہت شائستہ. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہو، الیکشن ہو جائیں. اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں ادارہ شماریات کے، اس کے مطابق جو اس وقت انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 46.65 ہے. 25 اشیاء ضرورت جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. یعنی 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ
54 روپے کے برابر اس کی 53 روپے کے برابر 53 روپے کے برابر رہ گیا. تو ایسے حالات میں کون انہیں پتا ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے تو یہ کیوں الیکشن میں جائیں گے؟ کوئی اپنے خود سے اپنا نقصان کرتا ہے کوئی اس طرح وہ الیکشن میں چلے جائیں؟ انہیں پتا ہے کہ ہمارے حالات تو اچھے نہیں ہیں. حالات کا اپنا جبر ہوتا ہے نا. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے، وقت کا دھارا بہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ مفاہمت کرنی پڑتی ہے. زندگی آدمی سے سمجھوتا کرنے نہیں آتی، کوئی کتنا ہی قبیلہ طاقتور ہو، آدمی کو زندگی سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. جو منشاء قدرت ہے وہی غالب. لیکن عمران خان کے پاس پبلک سپورٹ تو بہت ہے، لیکن وہ پولیٹیکل مووز چیس بورڈ پہ نہیں کرتے. دیکھیں نا، وہ تو جیسے ابھی آپ یہ ابھی تو جاری رہے گی نا. یہ ابھی تو کوئی فیصلہ کن مرحلہ تو نہیں آیا نا. جب فیصلہ دیکھیے، کوئی ایک تھکے گا، جس کے ساتھ جس کے حساب مضبوط ہیں وہ نہیں تھکے گا. جس کی سپورٹ زیادہ ہے اس کے تھکنے کا امکان کم ہے. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا نا، میں اس میں مفروضے سے اتفاق نہیں کرتا جو کچھ فرض کیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ فائنلی عملیت پسند ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتی ہے. ہاں، اور وہ تو ظاہر ہے ان کا سیاست سے کوئی ایک وقت آئے گا کہ وہ مطلب یہ کہیں گے کہ بھائی بہتر ہے بیٹھ کے بات کرو. معاشی حالات خراب ہیں بہت. معاشی حالات، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا، وہ کوئی بڑی اعلیٰ درجے کی شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی، بہت اہم شخصیت نہیں تھی، مگر بہرحال کسی سطح پہ یعنی کہا جا سکتا ہے کچھ وہ واقف تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا مفاہمت. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب بات نہیں سنتے. میں نے کہا وہ منحصر ہے کہ کون بات کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے. بات ان کی تو ضرورت ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ معاشی استحکام ہو، سیاسی استحکام ہو. عمران خان صاحب کی ضرورت ہے انہیں اقتدار ملے، یہ حکومتی پارٹیوں کے الیکشن ہو. حکومتی پارٹیوں کی ضرورت ہے کہ انہیں تنگ نہ کیا جائے زیادہ. ٹھیک ہے، زیادہ کیا کم بھی نہ کیا ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. بزنس مین کو بزنس چاہیے، لوگوں کو ملازمتیں چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراؤ چاہیے، تاکہ وہ اپنا جو بارڈر پہ آرمی لگی ہوئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں ممکن ہے یہ موقف اختیار کیا جائے کہ ہم افغانستان کے اور انڈیا کی سرحدوں سے فوج تو نہیں ہٹا سکتے. تو وہ اس کو بھی اس کی سبھی کی ضرورت ہے، اور جب کوئی چیز سبھی کی ضرورت ہو جائے تو وہ ہو کے رہتی ہے. یہی تقدیر ہے.